تبارك وتعالى في كلامه المتين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حضرت محترم، دین اسلام ایک ایسا مکمل دین ہے جو صرف عبادات کو بیان نہیں کرتا، بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے معاشی مسائل کے حل کی طرف بھی مکمل نظام دیتا ہے۔ ہر بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اپنی ضروریات زندگی مکمل کر سکے۔ زیادہ تر دنیا میں وہ افراد ہیں کہ جو اپنی ضروریات زندگی مکمل نہیں کر سکتے۔ تو اسلام مکمل دین بنتا ہی تب ہے کہ جب وہ تمام انسانوں کی ضروریات کا لحاظ رکھے۔ اگر غرباء کا لحاظ اسلام نے نہ رکھا ہو تو پھر اسلام ایک مکمل دین نہیں ہوگا۔ اگر امراء کی ضروریات کا خیال اسلام نہ رکھے گا تو دین اسلام ایک مکمل دین نہیں ہو سکتا۔ اگر وہاں پہ عبادات کے اندر ایسی شدت اور سختی ہو جو انسانی فطرت کے خلاف ہوتی تو ایک مکمل دین نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص کے ہاتھ پہ ایسی چوٹ لگ گئی جس کی وجہ سے اس کو پٹی لگوانی پڑ گئی، اب اگر اسلام نے اتنی سختی سے ہاتھ دھونا فرض کیا ہوتا کہ اگر ہاتھ نہ دھلا تیرا وضو نہیں ہوگا اور وضو نہیں ہوگا تو تیری نماز نہیں ہے، تو لہٰذا وہ نماز نہیں پڑھ رہا اور وہ اتنے بڑے جرم کا مرتکب ہو رہا ہے، تو اسلام نے ایسی سختی نہیں کی۔ اسلام نے کیا طریقہ دیا کہ اگر ایسا مریض ہے باقی اعضاء کو دھو لے، جب اس کی باری آئے تو اس کے اوپر ہاتھ پھیر لے۔ صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ موجود ہے۔ تو اسلام اتنی شدت اختیار نہیں کرتا۔ جن معاملات کے ادا کرنے میں اسلام نے کوئی رعایت نہیں رکھی تو ان معاملات کی ادائیگی میں اسلام تھوڑی تھوڑی سہولت دیتا رہتا۔ قیام کھڑے ہو کے ہے، لیکن اگر کمر درد کا مریض ہو، گھٹنوں کا مریض ہو، سر کے چکر کا مریض ہو، تکلیف شدید ہو، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ اتنی شدت نہیں دی کہ اب کھڑے ہو کے نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر نماز نہ ہوگی تو اس کے جو عذابات ہیں وہ اس کے ذمہ لگ جائیں گے۔ اسلام ایسا ہے، بعین ہی تمام معاملات کے اندر اسلام نے رہنمائی دی۔ جہاں جہاں جس چیز کے اندر اسلام سپیر نہیں کرتا وہ کہتا ہے یہ ادا کرنا ہے، تو ساتھ اس کے سہولت پر مبنی احکامات بھی بیان کر دے۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم جس کو نیک افراد بجا لاتے ہیں اس رمضان المبارک کے اندر اور ہر رمضان میں، وہ مالدار طبقہ زکوٰۃ ادا کرتا۔ اب پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے بھی، اس سے پچھلے بھی، اور ایک طویل عرصے سے 8-10 سال سے جب مسائل پوچھے جاتے ہیں تو رمضان کے آد میں آ کے لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں۔ وہ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے۔ کسی وقت میں ماں باپ نے کچھ سونا دے دیا تھا، وہ زکوٰۃ کی حد کو تو پہنچ گیا ہے، ہم نے اولاد کے لیے رکھ لیا ہے، اب ہم کیا اس کو توڑوا کے سونے کو پھر زکوٰۃ ادا کریں؟ کیا اس کے بغیر گزارا ہو جائے گا؟ جو تنخواہ آتی ہے اس کے اندر سے ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرنے کے قابل، اور جو ہماری زکوٰۃ جن چیزوں پہ بنتی ہے وہ ایسے سالڈ ایسٹس ہوتے ہیں کہ جن کو ہم فروخت نہیں کر رہے، اور فلاں زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے، فلاں زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے۔ تو ان ایام میں اگر ہم بیان کر بھی دیتے ہیں تو پھر مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اب ان کے پاس تدبیر کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ سر پہ آ چکی ہے، اب وہ کہاں سے ادا کریں؟ تو پچھلے کچھ ہفتوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے سامنے
بطور تدبیر پہلے اس مسئلے کو بیان کر دیا جائے تاکہ اگر کسی شخص کے کچھ ایسے مسائل ہیں تو وہ اس کا حل کر لے جو شریعت نے اس کو دی ہے. انشاءاللہ وہ 4-5 حل بھی آپ کے سامنے ذکر دیں. اسی مناسبت سے زکوٰۃ کی اہمیت آپ کے سامنے عرض کر دیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے 2006-7 کے اندر زکوٰۃ کے اوپر ایک سروے کیا تھا ذاتی حیثیت سے، کہ اگر اس شہر، صرف اس ایک شہر کے صرف عمراء اپنی صرف 2.5% زکوٰۃ ادا کر دیں تو شہر گجرانوالہ کے اندر کوئی بھوکا نہیں سو سکتا. یہ میرا ذاتی سروے تھا اور میں نے اس کے لیے مختلف افراد کے پاس گیا، ان سے پوچھا، ان کی کیفیت پوچھی، اور لوگ اعتبار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، انہوں نے بتایا بھی. تو اسی کے اوپر قیاس کر کے اس فیلڈ کے افراد کے ان کے بارے میں پوچھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر زکوٰۃ صرف ادا کر دی جائے اور کوئی کام بھی نہ کیا جائے تو کم از کم رات کو بھوکا اس شہر میں کوئی نہیں سوئے گا پورے سال. اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں یہاں پہ عطا فرمائی، جو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرنا شروع کر دو تم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے. حق کے شکر تو بڑی دور کی بات ہے، فرمایا تم شمار نہیں کر سکتے. یہ رب کا چیلنج ہے. کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. لیکن جس وقت معاملہ آتا ہے مال کی گنتی کا، 1 سال بعد ہم معاملات کو گنتے ہیں تو اس وقت ہم تھوڑے تھوڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ شاید پچھلے سال سے نفع میں کچھ کمی ہوئی. اکثریت افراد کو اللہ رب العزت نے زیادہ نوازا ہوتا ہے، پچھلے سال سے اخراجات بھی بڑھائے ہوتے ہیں، مہنگائی کی شدت کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ سہولیات ہمیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، اضافی سہولیات جو پچھلے سال نہیں ہوتی یہاں ہوتی. چند ایک ایسے افراد ہوتے ہیں بطور آزمائش کہ ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ تھوڑا کم ہوتا جاتا ہے، باقی افراد اسی انداز سے زندگی بسر کر رہے ہیں. جو وہ خوراک کھاتے تھے اسی طرح کھا رہے ہیں، جو وہ رہائش ہوتی تھی اس سے اچھی رہائش ہے، اس کے اندر ڈیکوریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، گاڑیوں کے ماڈل بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن نہیں ادا کر رہی یہ قوم تو اکثریت زکوٰۃ پوری ادا نہیں کر رہی. ایک فیکٹری والے صاحب سے میں نے عرض کیا، میں نے کہا بھائی زکوٰۃ کی کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں میں ہر مہینے ہر وقت جو سامنے آتا ہے ادا کرتا رہتا ہوں. میں نے کہا شرعی نقطہ نگاہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو نوٹ کرتے چلے جائیں اور سال بعد اپنے پورے مال کا حساب کریں. اگر زیادہ چلا گیا تو الحمدللہ پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے مزید بھی قبول فرما لیا، لیکن اگر کم گیا تو ادا کرنا پڑے گا. کہتے ہیں سال ہر سال کبھی زندگی گزر گئی، میں نے تو کبھی حساب ہی نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اے مسلمانوں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. یعنی اگر ایک بھی ستون گر گیا تو اسلام کی عمارت ڈھہ جائے گی. ان کے اندر فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وشہادت ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ہونے کی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. یہ ایک چیز ہو گئی. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا. یہ 5 چیزیں ہیں. ایک چیز بھی نیچے گر گئی تو اسلام کی عمارت مسمار ہو جائے گی. آپ نے ایک عمارت بناتے ہیں، اس میں ستون بناتے ہیں، ستون گرا دیا جائے پوری عمارت گر جاتی ہے. کچھ اس سے بچ بھی جائے تو وہ عمارت رہنے کے قابل کوئی نہیں بچتی، نہ وہ فروخت ہو سکتی، بلکہ وہ ملبے کا ایک ڈھیر بن جاتا ہے. اس کو فروخت کرنے کے لیے بھی پہلے ملبہ اٹھانا پڑتا ہے، پھر وہ جگہ فروخت ہوتی ہے. تو اسلام ایک عمارت کی مانند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارت کی کئی جگہوں میں مثالیں دی. نبوت ایک عمارت کی مانند ہے، ایسے فرمایا اسلام ایک عمارت کی مانند ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، کچھ افراد نے کہا ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، باقی جو کام کہیں گے وہ کر لیں گے، ہم نماز پڑھ لیں گے، ہم سال بعد حج بھی کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، وہ نہ سمجھے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کے خلاف لشکر کشی کی جائے گی، حکومت وقت اس کے خلاف جہاد کرے گی. صحابہ کی جماعت کٹھی ہو کے آ گئی.
صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک مسلمان کے خلاف، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے خلاف، نماز پڑھنے والے کے خلاف جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے وہ فرمان یاد دلایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، واللہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں اتنی دیر تک کہ جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں، نماز نہ پڑھ لیں اور زکوٰۃ ادا نہ کر لیں۔ اور پھر کہنے لگے اب سنو، میں اللہ کی قسم، ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، تم یہ لے کے آئے ہو جس نے نماز اور زکوٰۃ کے حکم میں کسی بھی قسم کو کوئی فرق کرنے کی کوشش کی، نماز پڑھ لیا تو مسلمان ہے، زکوٰۃ ادا کر لیا تو مسلمان ہے، لیکن اگر کسی نے کہا کہ نماز تو پڑھ لیا زکوٰۃ نہ بھی دو کہ گزارا ہو جائے گا، اگر یہ فرق بھی کیا میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں۔ اور پھر اس کے بعد ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اتنا شدید حکم۔ نکالیے سورۃ توبہ 9واں سپارہ 10واں سپارہ اور اس کے اندر سے نکالیے حکم 11ویں آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، 3 کام کریں گے تو وہ مسلمان کہلائیں گے، پھر وہ مسلمانوں جیسے سلوک کے مستحق کہلائیں گے، توبہ کریں، کلمہ پڑھ لیں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، پھر وہ مسلمانوں کے سلوک کا مستحق کہلائیں گے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس لیے یہ ایک چھوٹا سا ہلکا سا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے جب حکومت کسی کو اللہ عطا فرما دے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، تو اس کے لیے نماز قائم کرنے کے لیے اس کو مساجد بنانی ہے، نماز قائم کرنے کے لیے اس کو احکامات جاری کرنے، سہولیات دینے کا پابند بنانا ہے پورے سارے اداروں کو کہ اپنے سارے امپلائیز، اپنے ملازمین اور سب لوگ نماز پڑھ سکیں، ویسی سہولیات دینے کا پابند بنانا ہے حکومت۔ زبردستی تو وہ نماز نہیں پڑھا سکتا کوئی کسی کو، لیکن سہولیات دینے کا پابند بنانا، ماحول بنانا ہے، تربیت کا انتظام کرنا ہے۔ اور فرمایا دوسرا کام، جب تمہیں زمین میں حکومت دی جائے تو پھر تم نے زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہے۔ اور چشم فلک نے وہ منظر دیکھا تھا جب ہجرت کر کے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو اگلے ہی سال زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، اور زکوٰۃ جب فرض ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ذمہ داریاں لگائیں، فلاں علاقے سے فلاں جگہ سے تم نے زکوٰۃ لے کے آنی ہے، تم نے فلاں جگہ سے زکوٰۃ لے کے آنی ہے، تم نے فلاں جگہ سے زکوٰۃ لے کے آنی ہے۔ اور آپ کی یہ سنت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری سال تک جاری رہی کہ آخری سال میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دل خراش جملہ بھی کہا۔ یہ وہ معاذ بن جبل ہیں کہ جن کے ہاتھوں کے اندر ایسے ہاتھوں میں ہاتھ لے کے کہا تھا معاذ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، ان سے یہ کہا تھا آپ کو میرے سے جدا ہو کے جانا پڑے گا اس فلاں یمن کے علاقے میں، وہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے کے آنی پڑے گی، اور اگر بہتر ہو کہ وہاں سے جو زکوٰۃ اکٹھی ہو وہاں کے مساکین میں تقسیم کرانا، جو اضافی ہوگی وہ واپس لے کے آنی پڑے گی۔ تو نظام زکوٰۃ اسلامی ریاست کا ایک بہت اہم ستون ہوتا ہے۔ جہاں جہاں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اگر وہ یہ ادائیت ایسے وصول نہ کیے ہوں، وہ سارے کے سارے فلاحی کام ختم ہو جائیں، غریب لوگ پھر جرائم کے اوپر ابھر آئیں گے۔ جب ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ہمارے مال پاک نہیں ہوتے اور ہمارے مالوں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کر لیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وجہ سے ان کو مالوں سے صدقہ وصول کر کے ان کے مالوں کو پاک کیجیے، ان کا تزکیہ نفس کیجیے، کیونکہ جب مال جو تمام برائیوں کی چند جڑوں میں سے ایک بنیادی جڑ ہے اور یہ ایک آزمائش ہے اس امت کے اوپر، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ ایک آزمائش ہے، جیسے اولاد ایک آزمائش ہے نعمت، اسی طرح مال بھی آزمائش ہے نعمت۔ تو آپ جب ان سے لیں گے تو ان کا تزکیہ نفس ہوگا، جب انسان کے ہاتھ سے پیسہ خرچ ہو جاتا ہے تو انسان کا دل اس کے اندر مال کی محبت سے نکلنا شروع ہو جاتا۔ جتنے مالی غبن ہوتے ہیں
اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا آدمی 99% کبھی مالی غبن نہیں کرتا، کیونکہ اس کے ہاتھ سے جب صدقہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان غالب آتا ہے وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، جب یہ مال ادا کرے گا، اپنی جیب سے کسی غریب کو دے گا، تو اس کے اندر اللہ رب العزت مال کی محبت ایسے کام کرے گا کہ وہ چوری، ڈکیتی، غبن، فراڈ، دھوکہ دہی سے باز آ جائے گا، وہ تباہی سے باز آ جائے گا جب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن کچھ ایسے افراد ضرور رہیں گے جن کا نفس امارہ ان کو ابھارتا رہے گا، ان کے اندر کا جو شیطان ہے وہ ان کو ابھارتا رہے گا، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، فراڈ بھی کریں گے، لیکن یہ چند افراد ہوں گے۔ 12ویں پارے کی ابتدا اللہ نے فرمائی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کے اندر ایک ایسا نفس ہوتا ہے جو اس کو ابھارتا ہے مال مال مال۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، وہ صدائیں لگاتا ہے اور اگر اس کو ایک سونے کی وادی دے دی جائے تو اس کی طلب ہوگی کہ دوسری وادی ہو۔ انسان کی بس تو کہیں نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے اس کی بس کا ایک طریقہ بتایا ہے، جب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کے اندر نفس پاک ہو جائے، اور اگر وہ زکوٰۃ کی روح ادا کرے گا جس انداز سے وہ رب تک خود پہنچے گا، ان کے حالات کو دیکھے گا، پھر اپنے حالات کو دیکھے گا، پھر رب کا شکر بھی ادا کرے گا، اور مزید کسی خرابی سے بھی اللہ اس کو محفوظ فرمائے گا۔ فرمایا کہ اگر تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ وہ بندے جو سونا چاندی کا ڈھیر لگا لگا کے رکھتے ہیں، الذی جمع مالا وعددہ، سائڈ پہ رکھتے ہیں، گنتے رہتے ہیں، ان کی آخرت کیسی خراب ہوگی؟ سب سے پہلی آخرت یہ خراب ہوگی کہ اللہ ان سے مال خرچ کرنے کی ایسی استطاعت چھین لے گا، اپنی ذات پہ بھی نہیں خرچ کرے، کرتے رہیں گے جمع کرتے کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم قبروں کو جا پہنچو گے، اللہ توفیق تجھے پھر بھی نہیں دے گا مال خرچ کرنے کی، تو اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنے سے جائے گا۔ لیکن جو بندہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے، نہ اللہ پیچھے سے مال کو کم کرتا، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو اپنی ذات کے اوپر بھی مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال ذرائع کے ساتھ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا انفق، اے بندے تو خرچ کر، انفق علیہ، اللہ تجھ پہ خرچ کر دے گا۔ فرمایا اگر تم صدقہ کرتے ہو، اللہ کے راستے میں دیتے ہو، تو یہ چیز کبھی بھی تمہارے مال کو کم نہیں کرتی۔ ظاہری طور پہ کچھ مال کی رقم کم ہوئی ہے، رب تجھے ضرور لوٹا دے گا، ضرور اللہ ضرور عطا فرمائے۔ اور پہلے بھی انسان سوچے، پہلے اس کی کون سا چیز ذاتی ہے؟ انسان اپنے جسم کے اعضاء کو دیکھے، کوئی اس کی آنکھ اس کی ذاتی ہو، کہیں سے اس نے کان خرید کے یہاں پہ لگوائے ہو، انسٹال کرائے ہو، اس نے دماغ کہیں سے خریدا ہو، اس نے جسم کے کوئی اور عضو کہیں سے خریدا ہوا ہو، کہیں تھوڑا سا خراب ہو جائے، پیچ لگوانا پڑ جائے، جگر کا ایک ٹکڑا تھوڑا سا کہیں سے گل جاتا ہے، جس کو کاٹ کے دوسرے جگر کا ٹکڑا وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر کروڑوں خرچ آ جاتا ہے۔ اللہ نے تو انمول ہر چیز ویسے ہی خریدی ہوئی تھی۔ جو کینسر زدہ آدمی ہوتا ہے، یہ کینسر کیوں ہوتا؟ یہ جو انسان کے اندر سیل بنتے ہیں نا، جب وہ سیل کسی جگہ کے اوپر زیادہ تعداد میں بن جائیں ضرورت سے، اور وہ بنتے چلے جائیں، وہ آہستہ آہستہ وہ جگہ سخت، پھر وہ وہاں پہ کینسر کی گلٹیاں بن جاتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز تھی، سیل جب بن رہے تھے تو انسان صحت مند تھا، جب اللہ نے تھوڑا سا نظام آگے پیچھے کیا، وہی کینسر میں تبدیل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انمول دیا ہے جگہ، یہ اللہ رب العزت نے تو انمول نعمتیں عطا فرمائی ہوئی۔ تو اب اگر اللہ نے مال میں سے کچھ طلب کیا ہے، اور یہ بھی نہیں طلب کیا کہ تم کسی جگہ، پہلی امتوں کے اندر ایسے ہوتا تھا، جب کسی جگہ جہاد کیا، مال وصول کیا، تو وہ مال غنیمت کو ایک جگہ پہ رکھ دینا ہوتا تھا، وہ جہاں پہ رکھتے تھے وہاں سے آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا کے خاک کر دیتی تھی۔ یہ تو اس امت پہ رحمت کی گئی ہے کہ ہم لوگوں میں مال تقسیم کر دیتے ہیں، وہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے اور اللہ بھی راضی ہو جاتا۔ پہلے تو مال ختم ہو جایا کرتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر تم نے زکوٰۃ ادا نہ کی، مالی 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 کرتے تو دنیا سے جاؤ گے، استعمال کی بھی توفیق نہیں ملے گی، لیکن جب تم دنیا سے رخصت ہوگے تو کل قیامت کے دن جب رب کے دربار میں پہنچو گے تو 3 قسم کے عذاب تمہارے لیے تیار ہوں گے۔ ان میں پہلا عذاب کیا ہوگا؟ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ وہ مال لے آیا جائے گا، کہا جائے گا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی نا، بندہ شرم سے سر نیچے کیا کھڑا ہوگا، کہا یہ مال آ گیا، اس کو لے جاؤ۔ اگلی حدیث کے ساتھ میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں جو دوسری حدیث ہے، اسی عذاب کی توجیہ کے اندر، تفسیر کے اندر۔ اس کے مال کو اٹھایا جائے گا جو ساتھ جہنم ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا، علیہا 19 فرشتے اس کے اوپر مقرر ہوں گے، اور اس کی لگاموں کو 70,000 لگامیں، ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کے یہاں پہ لا رہے ہوں گے، اور 19 بڑے فرشتے اس کے اوپر مقرر ہوں گے، وہ شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہوں گے، اس میں لا کے اس کے مال کو گرم کیا جائے گا۔ یہ شرمندگی سے دیکھ رہا ہوگا، اس کا جب وہ مال گرم ہو جائے گا پھر اس کو تختی کی شکل دے دی جائے گی، وہ تختی جباہہم وجنوبہم وظہورہم، یہ وہ مال ہوگا جس کو لے کے رکھتا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اس کی پیشانی پہ لگا دیا جائے گا، اس کے پہلوؤں پہ لگا دیا جائے گا، اس کی پشتوں پہ لگا دیا جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ ٹھنڈی ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو، تھوڑی سی تختی ٹھنڈی ہو جاتی، جب وہ آگ سے باہر نکلتی ہے ٹیمپریچر کم ہوتا، فرمایا جیسے اس کا ٹیمپریچر کم ہوگا تختی کو لے جایا جائے گا، جہنم کی آگ پہ مزید گرم کیا جائے گا، دوبارہ اس ٹیمپریچر پہ لایا جائے گا، پھر جا کے اس کے ماتھے پہ۔ فرمایا قیامت کے 50,000 سال کے دن میں یہ عذاب اس کو ہوتا رہے گا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ کیا کرنا۔ اور دوسرا عذاب ہوگا کہ انسان جب وہ آئے گا حساب کے لیے تو اس کا مال جو ہے وہ اچانک ایک سانپ کی شکل اختیار کر رہا ہے، وہ سانپ دے کے فرمایا آگے آگے بھاگے گا کہ یہ سانپ مجھے ڈس نہ لے، اور وہ بھاگتا رہے گا، پیچھے پیچھے سانپ آ رہا ہوگا، فرمایا جب یہ گرے گا اپنے ہاتھ سے دھکا دے گا کہ سانپ میرے قریب نہ آ جائے، جب وہ ہاتھ ایسے کرے گا اور میں سانپ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے منہ کے اندر لے کے ایسے چبائے گا جیسے اونٹ چبا جاتا۔ یہ کچھ عرصہ ہوا ہے، ایمیزون کے درخت، ایمیزون کے جو جنگلات ہیں، دنیا کے اندر آکسیجن اصل ہے، آکسیجن سے زندگی ہے انسانوں کی، جو 40% آکسیجن ہے یہ ایمیزون کے جنگلات ہیں۔ یہ جو آپ کو تجارت کی ایک شکل نظر آتی ہے، آن لائن تجارت کی، اس کے اندر کوئی دراز ہوتا ہے، کوئی فلاں چیز، یہ مختلف چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اپلیکیشن، ان میں ایک ایمیزون ہے۔ ایمیزون وہاں سے لیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جنگلات ہیں، اور ایسے کئی، پاکستان صرف جنگلات ہی جنگلات ہیں، اللہ نے ایسا نظام بنایا، اور اتنی خوفناک وہاں پہ اللہ کی مخلوق ہے، اتنے بڑے سانپ اور ایسے خوفناک اژدہے اور جانور ہیں کہ انسان وہاں جا کے درخت بھی نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بقا کے لیے آکسیجن قائم رکھنی تھی، اور یہ جو درخت ہوتے ہیں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن پھینکتے ہیں، پھر انسان زندہ رہتے ہیں۔ انسانوں کے بس میں ہوتا تو ان درختوں کو بھی کاٹ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے جانوروں کے ذریعے اس کی حفاظت کرنی تھی۔ تو اب یہ جب دریافت ہوئے تو وہاں کچھ نہ کچھ لوگ جاتے ہیں، وہاں پر بڑے بڑے سانپوں کو دریافت کیا گیا جو اتنے بڑے ہیں، اس سے پہلے انسانی عقل مانتی نہیں تھی، تمسخر کرنے والے کہتے تھے سانپ بھی کبھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اور مسلمان اس وقت بھی کہتے تھے میرے نبی نے فرمایا تو سچ فرمایا۔ آج اگر آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو پھر کیا ماننا ہے؟ ماننا تو اس وقت ہے جب عقل مانے نہ، میرے نبی کہیں کہا ٹھیک ہے، میرے نبی نے کہا مان لیا۔ فرمایا وہ اقرا، گنجا سانپ ہوگا۔ جس وقت سانپ بڑھوتری کے عمل میں ہوتا ہے نا تو اپنے اوپر کی کھال کو آہستہ آہستہ اتار کے باہر آ جاتا ہے، پھر اس کے اوپر نئی کھال آتی ہے، اس وقت یہ حساس زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ جلدی حملہ کرتا ہے۔
فرمایا یہ بھی اقرا ایسا گنجا سانپ ہوگا، 2 اس کے ماتھے کے اوپر ایسے نشان لگے ہوں گے، نقطے لگے ہوں گے، اور یہ اس کو ایسے کاٹ لے، اتنا بڑا کہ ہاتھ کا ہاتھ اس کے اندر چلا جائے۔ فرمایا تیسرا عذاب اس شخص کو وہ ہوگا کہ اگر جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا تو پھر جانور آئے گا، یہ کھڑا ہوگا، اچانک دوڑتا جانور اس کو دھکا دے گا، اپنے سینگوں کے ساتھ اس کی پسلیوں کو توڑے گا، اس کے اوپر پیر مارے گا، ہر چیز اس کی تباہ کر کے آگے رونتا ہوا جائے گا۔ یہ کھڑا ہوگا، پھر اگلا جانور آئے گا، اس کو روندے گا، پھر اگلا جانور آئے گا، اس کو روندے گا۔ جب اس کو دنیا میں جو جانور ملے ہیں سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، پھر پہلا دوبارہ آئے گا۔ فرمایا 50,000 سال کے دن میں اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا، پھر اللہ فیصلہ کرے گا اس کا کیا کرنا۔ رب نے مال دیا تھا، اپنے لیے تو نہیں دیا تھا، اپنی ضروریات کو پورے کرنا تو ضروری تھا، لیکن اس میں جو اللہ کا حق بنتا ہے وہ تو ادا کرتا۔ جسم دیا تھا، صرف اپنی ذاتی خواہشات کے لیے تو نہیں دیا تھا، جو اس میں اللہ کا حق بنتا ہے وہ تو ادا کرنا تھا۔ نہ میرا مال میرا اگر مال میرا ہوتا تو میری موت کے بعد میرے ساتھ جاتا۔ میرے مال کی تو یہ اوقات ہے کہ جس وقت میں فوت ہوں گا اس وقت میرے جسم سے کپڑوں کو کاٹ کے اتار دیا جائے گا، اور پھر میرے اوپر کوئی صدقہ کر کے مجھے کفن دے گا، اور میرے مال سے بھی نہیں دیں گے۔ میں تو اس وقت بھی محتاج ہو گیا لوگوں کے مال کا، یہ تو میرے مال کی اہمیت ہے میرے لیے، اور وہ اس کو سمیٹ کے رکھتا رہے اور زکوٰۃ بھی ادا نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک امیر شخصیت تھے، لیکن اختیاری طور پہ ایسا اپنے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار لیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو مال آتا خرچ کرتے، جو مال آتا خرچ کرتے، جو مال آتا خرچ کرتے۔ اتنا زیادہ باغ فدق کی وہاں سے کمائی آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مال فیض جتنے کا جتنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ مال غنیمت 9 سال جنگیں ہوتی رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور 5واں حصہ 20% وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ وہ کہاں جاتا تھا؟ وہ غربا میں تقسیم ہو جاتا۔ یہ ہوتا ہے ایک ایمان والے کی شان۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ حضرت انسان، مال ہم نے تجھے دیا ہے، اگر متقی ہے تو خرچ اللہ کے راستے میں کرنا پڑے، اور اگر خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ سکون بھی عطا کرے گا، اللہ رب العزت عافیت بھی عطا کرے گا، خود رب راضی بھی ہوگا، مال پچھلا پاک بھی ہوگا، اللہ بڑھا چڑھا کے واپس بھی کرے گا اور جنتوں کا وارث بھی بنا دے گا۔ فرمایا ایک جو سخی ہے اس بندہ صرف سخاوت کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، تجارت کی، کاروبار کیا، موبائل ویشی رکھے، کوئی زراعت والا کام کیا، جو پیسہ آتا گیا سخاوت ساتھ کرتا گیا، سخاوت کرتا گیا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور کتنے علماء تیار ہوئے، کتنے جہاد کے اندر پیسے چلے گئے، کتنے ہی اس کے اور غرباء کو، مساکین کو چلے گئے۔ اللہ رب العزت اس کو کیسا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا صرف اور صرف ایک ایسی عورت جو غریب مسکین بیوہ ہے، اس کے لیے اس نے صرف کوشش کی ہے، اللہ رب العزت اس کو سارا دن روزہ رکھنے والے جیسا اور رات ساری قیام کرنے والے جیسا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے جیسا اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو عالم دین کے اوپر اس نے پیسے خرچ کیے اور وہ دین پڑھاتا گیا، وہ کرتا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا۔ مجاہد جہاد کرتا جائے گا، اس شخص کے نامہ اعمال میں بھی جہاد کی فضیلتیں جائیں گی، اللہ اسے بھی عطا فرما دے گا۔ من جہد غازیا فقد غزا، جس نے کسی غازی کو تیار کیا اس نے بھی غزوہ ہی کیا۔ یہ مال سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن کم از کم زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب آئیے اس مسئلے کی طرف کہ جس مسئلے کی طرف مجھے اشارہ کرنا، اتنی اہم چیز زکوٰۃ کی، نہ ادا کریں گے تو عذابات ہیں، ادا کریں گے تو دنیا آخرت کی نعمتیں اللہ عطا فرما دے گا۔ لیکن حالت کیا ہے؟ بعض اوقات انسان مجبور ہوتا ہے، 25-30 ہزار تنخواہ ہے، کسی وقت میں باپ نے، اس کی ماں نے وہ مالا پرانی پڑی اس کو دے دی، اس کی بیوی کے پاس ہے، وہ بچوں کے لیے رکھ چھوڑتا ہے۔ زکوٰۃ کا وقت آ گیا ہے، اگر وہ 30 ہزار اس کو زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ کیسے ادا کرے؟ اب بیچارہ، کیا شریعت نے اس کو کوئی کسی قسم کی رعایت دی ہے؟ قطعاً رعایت نہیں دی۔
شریعت نے اس کو حل تو بتائے، لیکن جس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی رعایت کوئی نہیں۔ کم از کم وہ یہ سوچ لے اگر اللہ تعالیٰ اتنے کا بھی مالک نہ بناتا تو یہی سوچے گا تو پھر وہ زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ اس کا سب سے پہلا میں آپ کو پریکٹیکل حل بتا دوں تاکہ ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے، اور لوگوں کو یہ مسئلہ ضرور بتائیے کہ زکوٰۃ کی معافی نہیں ہے، حل بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا حل جو شریعت نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ہر سال کے جو اختتام پہ جو وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کی بجائے اگر وہ سارا سال بھی ادا کرتا رہے، اس کو لکھتا رہے، سال بعد اپنے حساب کرے اور جتنی زکوٰۃ بقایا بچتی ہے اس وقت ادا کرے، ایک بڑی اماؤنٹ بالکل چھوٹی اماؤنٹ رہ جائے، اس کو اندازہ ہے کہ میرے پہ 40,000 سال میں زکوٰۃ، تو وہ حساب کرنا شروع کر دے۔ وہ 3,000 4,000 3500 اس کے لیے نکالنا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ تھوڑے کر کے ادا کرے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ السلام کے جانے کے فوری بعد جب زکوٰۃ طلب کی گئی تو انہوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے 2 سال کی اکٹھی زکوٰۃ لے لی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایڈوانس زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، تو لہٰذا یہ ایڈوانس کے طور پہ تھوڑا دیتا رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب زکوٰۃ اس پہ فرض ہو گئی ہے تو اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ تھوڑے توڑ کے دے دے ہی۔ اب اس کا حل دوسرا ہے، وہ کسی سے ادھار پکڑ کے ادا کرنا، کوئی کمیٹی ڈال چھوڑے 2 سالوں کی اکٹھی، تاکہ پچھلی بھی ایک ہی دفعہ ادا ہو جائے اور اگلی بھی آہستہ آہستہ کر کے ادا ہو جائے۔ وہ ایک انسان سے ادھار لے لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ادھار نہ کرے۔ اگر وہ پھر بھی اس کے پاس پیسہ کہیں سے نہیں آ رہا، ادھار کہیں سے نہیں مل رہا، کوئی سبیل نہیں آ رہی، تو پھر الحمدللہ پڑھتے ہوئے کہ اے اللہ تو نے 1 سال تو مجھے ایسا محتاج نہیں کیا نا، تو وہ کم از کم اتنے حصے کو سیل کر کے وہ زکوٰۃ ادا کرے، اس میں خلاصی کسی کو نہیں۔ تو یہ ایک اس کا حل ہے کہ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کیجیے جو زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کو قرض دے دیجئے، اور قرض دینے والے کو اس کا اجر و ثواب کیا اللہ عطا فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی شخص کو قرض ادا کرتا ہے، قرض دیتا ہے، تو اس کو روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور آپ کو تو دوہرا مل جائے گا۔ کیوں دوہرا مل جائے گا؟ اس لیے کہ آپ نے اس کے ایک فرض کی ادائیگی کے لیے تعاون کیا۔ تھوڑا کر کے لیتے رہیے، اور جتنے آپ کے اس کے پاس پڑے رہیں گے روزانہ صدقے کا ثواب، روزانہ صدقے کا ثواب، روزانہ صدقے کا ثواب۔ ہو سکتا ہے انسان اتنا روز صدقہ کر ہی نہ سکتا۔ کون سا ایسا سخی ہے جو روزانہ اپنی جیب سے کسی کو 50,000 روپیہ، 30,000 روپیہ، 20,000 روپیہ روزانہ نکال کے دے رہا؟ بہت کم، روزانہ نہیں کر رہے۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے اکٹھا کرتا ہے، کیونکہ روز وہ ایمان کی کیفیت نہیں بنتی ان سے، یہ اللہ اس کو روزانہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو تعاون کیجیے ایک دوسرے کے ساتھ، تو زکوٰۃ کی معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پہلے ہی اس کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس کی ترتیب لگا دیں تاکہ عین وقت پہ آ کے زکوٰۃ کے اندر کوئی خرابی نہ رہے۔ آخری مسئلہ یہ سمجھ لیں، صرف زکوٰۃ رمضان میں نہیں ہے، پورے سال ادا کی جا سکتی ہے۔ رمضان کا لوگ اس لیے خاص اہتمام کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے کچھ اجر و ثواب بڑا ہوتا ہے، اور ویسے بھی اس وقت دل نرم ہوئے ہوتے ہیں اور دل بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، زکوٰۃ وصول کرنے والا نہ بنائے، ہمیشہ اپنے رستے میں دینے والا بنائے، اور اس کو اپنی خاص رحمت سے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔